جی ناظرین ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کا جنگ میں جو کردار رہا اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور امریکہ کی جانب سے اب ایک بار پھر کہا جا رہا ہے کہ پاکستان مزید تعاون کے لیے تیار رہے، اور اگر کوئی بھی دہشت گردی کا واقعہ امریکہ میں ہوتا ہے تو اس کے لنکس اگر پاکستان سے ملے تو پاکستان سنگین نتائج کے لیے بھی تیار رہ سکتا ہے۔ بیگم عابدہ حسین صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی پاکستان کی قربانیوں کا صلہ آپ کو کیا نظر آیا اس تمام ترسیم میں؟ اتنی قربانیاں، اتنے خرچے، $35 بلین کا نقصان ہو گیا، پھر اس کے نتیجے میں پھر اس طرح کی ایک دھمکی آ جاتی ہے تو پھر قربانیاں کہاں پہ گئی؟ دیکھیے بات یہ ہے آسماء بی بی کہ امریکہ جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی مالی حوالوں سے اور دفاعی تقاضوں کے حوالوں سے ریاست ہے۔ اب وہ ہمارے دیہاتوں میں کہا جاتا ہے کہ ڈاڈیا نال واس نہیں ہوندا، تو یہ دنیا کے ڈاڈے ہیں۔ یہ اب کہہ رہے ہیں کہ ہم سے اس وقت غلطی ہوئی کیا کہ خود یہ جہاد کر کے روس کی فوج کو ہمارے ذریعے پسپا کروا کے، اور پھر جب روس کی فوج چلی گئی تو ہمیں دھرا کا دھرا چھوڑ کے افغان مہاجرین ہمارے گلے ڈال کے $30 ملین دیا تھا فار ریپیٹریشن آف ریفیوجیز اینڈ فار ریہیبلیٹیشن آف افغانستان۔ $30 ملین امریکہ نے۔ میں اس وقت وہاں پہ سفیر تھی، بیت دل ملاتی تھی، تو میرے سے بات نہیں تھے کرتے۔ اب کہتے ہیں کہ وی میڈ مسٹیکس، لیکن ان مسٹیکس کا پھر خمیازہ تو ہم بھگت رہے ہیں نا۔ اب بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کے، یہ ہارون صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے کہ یہ ہم نے انٹلیکچوئل ڈیبیٹ کے ذریعے سے اپنے مسائل کو خود حل کرنا ہے۔ اگر ہم امریکہ کی طرف دیکھتے رہیں گے، اگر ہم امریکہ کی ہر بات کو اتنا سیریسلی لیں گے تو امریکہ اس سے فائدہ اٹھائے گا، یہ تو ایک صاف ظاہر بات ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں جب سفیر تھی تو مجھے سمن کیا گیا کہ یہاں پہ ایک وینا حیات کیس ہو گیا تھا، تو میں نے کہا، جب مجھے سمن کیا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، تو میں نے کہا کہ یہاں پہ ایک کینیڈی لڑکے کا اسی طرح سے کیس ہوا ہے، تو میری حکومت نے تو ایمبیسڈر پلیٹ کو نہیں طلب کیا۔ تو وہ جو اسسٹنٹ سیکرٹری تھے انہوں نے مجھے کہا کہ ہم توقع کر رہے تھے کہ آپ اسی قسم کا گلا سڑا جواب دیں گے۔ تو ابھی امریکہ، آپ نے یہاں پہ ذکر کیا کہ ڈیڈوں کے ساتھ جو سخت لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، شاید ڈاڈیا نال کوئی وس نہیں۔ اسی پہ ہم بات کرتے ہیں۔ جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سابق ڈی جی ISI رہ چکے ہیں، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم جنرل صاحب۔ جنرل صاحب، ہم فیصل شہزاد کے معاملے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور اس میں ہلری کلنٹن کا جو ابھی سٹیٹمنٹ آیا، جو پاکستان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، قربانیوں کا ہم نے ذکر کیا، پاکستان کی جو دہشت گردی کے خلاف جو جنگ تھی، قربانیاں تھیں، ڈو مور، بہت زیادہ پاکستان نے کام کیا۔ آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں اسٹیٹمنٹ کے بعد؟ کیا امریکہ اور مزید پریشر ڈالنا چاہ رہا ہے پاکستان پہ؟ جی ہاں، وہ دراصل قندھار میں آپریشن لانچ کرنے جا رہے ہیں جی، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان فوج جو ہے وزیرستان میں آپریشن کرے۔ اس کے اوپر ان کے 2 سال سے تقاضا چل رہا ہے کہ نارتھ وزیرستان میں جائیں، حقانی گروپ کو اڑا دیں۔ تو یہ پاکستانی فوج جو ہے بڑے اچھے دلائل کی بنیاد کے اوپر وہ نہیں چاہتی کہ وہاں پہ آپریشن کرے۔ تو یہ ایک صورتحال ہے جس میں ظاہر ہے کہ ان کا دباؤ ہے پاکستان کے اوپر، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ان کی لائن ڈرو کرے۔ ہمارے پاس 2 مفروضے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ فیصل شہزاد والا کیس جو ہے جینون ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ یہ لوگ بتا رہے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ ہی از اے لون وولف، جیسا کہ انہوں نے خود بھی بتایا کہ لون وولف کیریکٹر اس کا ہو سکتا ہے، لیکن اس کی روٹس بدقسمتی سے تلاش کی جا رہی ہیں نارتھ وزیرستان میں کہ جو وہاں گیا تھا۔ اب کوئی ثبوت شواہد ایسے موجود نہیں ہے کہ وہاں گیا تھا، اور وہاں جانا کوئی آسان کام بھی نہیں ہے۔ جس دور کا وہ ذکر کر رہے ہیں وہاں ایسی موومنٹ تو آسانی سے ہو نہیں سکتی۔ ابھی حال ہی میں خالد خواجہ اور امام جیسے لوگ جو ہیں وہ موومنٹ کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، تو یہ کیسے نہیں پکڑا گیا تھا؟ یہ غلط باتیں ہیں ساری، یہ ان کے مفروضے۔ دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، پریزیڈنٹ اوباما پیس پریزیڈنٹ کے پرومس کے اوپر آئے اور وہ پیس انیشیٹو مختلف قسم کے لینا چاہ رہے ہیں، لیکن وہاں پہ جو انٹرسٹڈ گروپس ہیں یا وہ جو لابیز ہیں، پاور سینٹرز ہیں، جو نہیں چاہتے کہ اوباما یہ راستہ اختیار کرے، وہ اس کے پیس انیشیٹو کو سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اس میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ ابھی انہیں کو دیکھیں، اس صورتحال کو، اس کو ویپن آف میس ڈسٹرکشن کہا جا رہا ہے، اس کو جو کہ فرٹیلائزر سے ایک بام بنا کے وہ گاڑی کے اندر چھوڑا گیا۔
تو اس کو کہا جا رہا ہے ویپن آف میس ڈسٹرکشن، یعنی کس قدر ایگزیجریشن اس کے اندر ہے. اور جو اٹارنی جنرل ہے وہاں کا، اس کا نام ہے پریت باربرا، جو کہ انڈین نیشنل ہے تو امریکن نیشنل، لیکن انڈین اوریجن کا آدمی ہے. ہمیں معلوم ہے ان کا باعث کیا ہوگا. اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کے جو ایرک ہولڈر ہیں، جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم پاکستانیوں کو بھی امپلوائے کرتے ہیں کوورٹ آپریشن کے لیے. تو کوڈ اٹ بی پاسبل کہ یہ کوورٹ آپریشن کا ان کا حصہ ہو. اب اس کے اوپر چمک اٹھنا جو ہماری ان کی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں ہلری کلنٹن کا، اس انداز میں کہ پاکستان کو براہ راست دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور اسٹیٹ آف پاکستان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، یہ سراسر ناجائز ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ تمام سال جو کہ پرویز مشرف کے ٹیلی فون سرنڈر کے بعد جو ہم نے امریکہ کی خدمت میں گزارے، وہ سارے رائے کہاں گئے. اور اس کا ان پاکستان کی اسٹیٹ کی اور اس کی قربانیوں کی مالی اور جانی قربانیاں اور جو ہماری ڈی اسٹیبلائزیشن ہوئی ہے، سوسائٹی جو آپس میں تقسیم اور منقسم ہو کے رہ گئی ہے، اس کی انہوں نے ذرا بر پرواہ نہیں کی. وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کام کرو. تو اس میں دو واضح اہداف نظر آتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے جو حال ہی میں چرچا رہا کہ نیوکلیئر اثاثے تلاش کیے جا رہے ہیں، جو ٹیررسٹ ہیں دے وانٹ ٹو ہیو ایکسیس ٹو نیوکلیئر ویپن، اور لے دے کے پاکستان کی طرف اس کا انگلی اٹھتی ہے. تو باوجود اس کے کہ اوباما کی ایڈمنسٹریشن آن دا ہول ہیز بین سیئنگ کہ پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس محفوظ ہیں، لیکن کوئی اور لوگ ہیں جو وہ یہ نہیں چاہتے. اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ اسرائیلی ہیں. وہ اس میں بہت ساری لابی آپ کہہ رہے ہیں کہ اکٹھی ہو چکی ہے پاکستان لابیز جو ہیں. اب اگر ہلری کلنٹن کیونکہ ان کی ایڈمنسٹریشن تو آپ کو یاد ہے نا کہ وہ اس طریقے سے ڈیوائیڈڈ ہے اس ایشو کے اوپر کہ اسرائیل کو کس حد تک سپورٹ کرنا ہے اور اس کی سینسٹیوٹیز کا کتنا خیال رکھنا ہے. اسرائیل بات نہیں مان رہا اوباما کی، اوباما انیشیٹو لینا چاہتا ہے. اس سارے سین میں پاکستان کو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس تمام تر سین میں پاکستان کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے اور پاکستان پہ چڑھائی کی جا رہی ہے. بہت بہت شکریہ. جنرل حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ نئے جو آپریشن شروع ہو چکے ہیں اس پہ بھی پاکستان کو فورس کرنا چاہ رہے ہیں امریکہ اس حوالے سے کہ ساؤتھ جو وزیرستان میں آپریشن شروع اور نارتھ میں بھی اس کو شروع کیا جائے. شیخ صاحب شروع میں بھی آپ نے یہ بات کی شمالی وزیرستان کی تھی کہ نیوکلیئر کے بارے میں کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. یہ جو کیونکہ ہمارا اور جو نیوکلیئر ہے موسٹلی 75% جو ہے وہ میزائل ہے، 25% جو بائی ایئر ہے. اور خدا نہ خواستہ پاکستان پر اگر اٹامک اٹیک بھی ہوتا ہے تو الحمدللہ آور نیوکلیئر ول بی سیف. آئی کین سے دس ود فل گارنٹی کہ ہم نے جہاں تک ہمارا مائنس پوائنٹ دنیا میں بتایا جا رہا ہے یہی ہمارا پلس پوائنٹ ہے، کیونکہ ہم انڈیا کے جتنا مرضی ہمیں یہ کہا جائے کہ مشرقی بارڈر محفوظ ہے یا کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے ملک کی بہتری کے لیے کیا ہے. ابھی پاکستان فورسز سوات میں ایک کامیاب آپریشن سے گزری ہیں، پھر جنوبی یہ پاکستان فورسز بہتر فیصلہ کر سکتی ہیں کہ انہوں نے نارتھ وزیرستان میں کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا. اور پاکستان کی فورسز کی میں نہیں سمجھتا کہ بات اس وقت سنی جا رہی ہے. اب دیکھیں موسٹلی پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ نے بھی یہ سارے فیصلے اور سارے معاملات فوج کے حوالے کر دیے ہیں. یہ جو 51 یا 55 پیجز کا اسٹریٹجک ڈسکشن میں ایجنڈا لے کے گئے ہیں وہ کوئی ہماری حکومت نے نہیں تیار کیا. بالکل ابھی کہا بھی یہ جاتا ہے کہ فورن پالیسی اس وقت فوج آپ کی چلا رہی ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہاں اگر ہمیں بعض پاکستان جیسے میں نے اشارتاً پہلے کہا تھا کہ امریکن اگر ان لوگوں کو یا ان علاقوں کو ہٹ کرنا چاہتے ہیں جن کے بارڈرز جو ہیں افغانستان کے قریب ہیں اور جو پاکستان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہ رہے، وہ شاید افغانستان کے جہاد میں وہ شامل ہوں اور ان کے اثرات ہوں. ایک بات میں اپنے بھائی ہارون رشید صاحب کی عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ بالکل انہوں نے ٹھیک کہا کہ جہاد کی اس کی تشریح کرنی اور اس کو ڈیفائن کرنا، لیکن پاکستان آرم فورسز بھی ساری جہاد فی سبیل اللہ پہ بلیو کرتی ہے، لیکن کچھ ایلیمنٹس کا بھی انہوں نے بریک بھی مجھے لینی ہے. مجھے بالکل بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد شیخ رشید صاحب بڑی اہم گفتگو کر رہے تھے کہ جہادی ایلیمنٹس کا بھی انہوں نے ذکر کیا، کچھ پاکستان فورسز کا بھی ذکر کریں. اسی کو کنٹینیو کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد.